بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بالبینات والفرقان من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ آج کے استقبال رمضان کے اس پروگرام میں جماعت اسلامی کی جانب سے جو منعقد کیا گیا ہے، معزز و محترم علماء اکرام، مہمانان خصوصی، حاضرین اکرام، بزرگوں عزیز دوستوں اور نیچے کے سیکشن میں تشریف فرما خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام استقبال رمضان کے عنوان سے جو رکھا گیا ہے، یہ اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے رکھا گیا ہے جو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اہل علم لوگوں کو رمضان کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، روشناس کروائیں اور اس کے لیے تیاری کروائیں۔ جو چیز بغیر تیاری کے ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے تیاری کے ساتھ کوئی چیز کی جاتی ہے۔ جس چیز کی جتنی اہمیت ہے، جس چیز کا جتنا مقام ہے، جس چیز کی جتنی فضیلت ہے، جس چیز جو جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی اچھی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے رمضان بہت ہی نہایت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جس طرح یہ قیمتی ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طریقے سے ہمیں رمضان کے مہینے کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اس طرح سے احساس نہیں ہو رہا ہے، احساس نہیں کرایا جا رہا، جس کے نتیجے میں رمضان آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس وجہ سے کہ ہم اس کی مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں۔ جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، جس طرح سے ہماری زندگی میں اثرات مرتب ہونے چاہیے اس طریقے سے ہماری زندگی میں اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی رمضان سے پہلے بھی ایسی تھی، رمضان میں بھی ایسی ہے اور بعد بھی ایسی رہتی۔ حاضرین اکرام، رمضان کا عنوان ایک وسیع عنوان ہے، کئی پہلو اس کے اندر ہیں، کسی ایک مجلس میں اس میں بیان نہیں کیے جا سکتے، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا جس میں زکوٰۃ کے لیے ایک الگ موضوع ہے، اعتکاف کے لیے الگ موضوع ہے، روزے کے لیے الگ موضوع ہے، اس کے لیے شرعی مسائل کا الگ موضوع ہے، اور اسی طریقے سے اس کی فضیلت کا ایک الگ موضوع ہے، قرآن ایک الگ موضوع ہے، یہ پھر لوگوں کے درمیان صلہ رحمی ایک الگ موضوع ہے، اور صبر و استقامت ایک الگ موضوع ہے، اور اس کے اندر انسان کے اندر ایک خراب پیدا ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ الگ الگ موضوعات کا جامع عنوان ہے رمضان۔ رمضان جتنا بھی اس موضوع پر اظہار کرے کم ہے، لیکن آج کا یہ جو پروگرام ہے ہمیں اس کی تیاری کے سلسلے میں رکھا گیا ہے کہ ہمیں کیسے تیاری کرنا چاہیے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ہر عبادت کا بدلہ 70 درجے بنا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں کی جانے والی فرض عبادت نفل عبادت فرض کے مقام پر کہ عام دنوں میں جو نیکی کا کام کرو گے اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور پھر جو فرض نماز کا بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز اگرچہ رمضان کے مہینے میں ہم کرتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا مقام دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، خاص رحمت ہے اس مہینے سے۔ یہ مومن کیا سب سے بڑا مقصد، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ اس کا راضی ہو جائے اور اسے جنت میں اس کا داخلہ مل جائے اور جہنم سے اس کا چھٹکارا مل جائے۔ یہ تینوں چیزیں ملنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ۔ آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، آدمی چاہتا ہے اس کی مغفرت حاصل ہو، آدمی چاہتا ہے اس کی جنت میں اس کا مقام مل جائے، اور آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں اسے اعلیٰ مقام مل جائے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں رمضان کے مہینے میں، اگرچہ رمضان صحیح طور پر استعمال کیا جائے، صحیح طور پر اس سے استفادہ کیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی مہینہ ہے، ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کو ہمیں ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس کے لیے کون سی عبادت؟ ایک عبادت تو طے ہے، وہ ہے روزے کی عبادت، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ روزہ فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہتی ہیں رمضان کے مہینے؟ رمضان کو، رمضان ایک مہینے کا نام ہی یاد رکھ لیجیے، رمضان کے لفظ میں کوئی تقدس نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے یہ جو رمضان کا جو لفظ ہے وہ لفظ میں کوئی تقدس نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی تقدس نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کو جو تقدس ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، تو پھر قرآن کی وجہ سے اس رمضان کے مہینے کو فضیلت اور مقام ملا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر جو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، اس کا مقام اور مرتبہ بھی نزول قرآن کی وجہ سے ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کا مقام و مرتبہ اس وجہ سے ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے بات دیکھیے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن سے شروع ہوتی ہے، اور پھر قرآن کا مقام اس وجہ سے ہے کہ وہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اگرچہ قرآن نہ ہوتا تو نہ ہمیں اللہ کا تعارف حاصل ہوتا، نہ ہمارے مقصد زندگی ہمیں معلوم ہوتی، نہ ہماری دنیا میں کامیابی کا راستہ ہمیں معلوم ہوتا، نہ آخرت میں کامیابی کا کوئی تصور ہمارے پاس ہوتا۔ ہم بھی اسی طرح سے ہوتے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول پر، قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، جس طرح اسی طرح سے ہمیں ہوتا۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف نہ ہوتا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تھا، اگرچہ قرآن اگرچہ نازل نہ ہوتا، ہمیں بھی اسی طرح شرک میں، بدعت و خرافات میں لت پت ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے، سب سے پہلے دعا انسان مانگتا ہے کہ ہماری دنیا کیا ہے، کوئی مال دولت مل جائے، بیوی بچے اچھے ہو جائیں، ہمارے خواہشات پوری ہو جائیں، ہمارے تکلیفیں دور ہو جائیں، ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں۔ انسان کے ذہن میں سینکڑوں اس طرح کے ضروریات انسان کے پیش نظر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ مطالبہ ہے ہدایت کا۔ اے انسان، تجھے سب سے پہلی جو چیز تجھے ضرورت ہے وہ چیز ہدایت کی تجھے ضرورت ہے، کوئی ہدایت کی مانگ۔ اور اسی لیے ہم سورہ فاتحہ جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رکھا ہے دعا مانگنے کے لیے، قرآن پڑھنے سے پہلے
قرآن کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں بندہ یہی مانتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائے اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے، کس میں میری کامیابی ہے، کس میں میری ناکامیابی ہے، کس میں میرا لیے خطرہ ہے میرے اور میرے اہل و عیال کا، یہ ساری چیزیں یا اللہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہدایت انسان کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ خالق نے اس کو نہ بتایا ہو۔ انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا، انسان کا دماغ محدود ہے، انسان کو ہدایت کبھی نہیں دے سکتا۔ ہدایت ملنی ہے تو وہ ملتی ہے اس خالق کائنات کی جانب سے۔ اسی لیے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے اے رب العالمین پر، اس کی صفت بیان کرتے ہوئے الحمدللہ، سارے عالموں کا رب ہے، تو ہی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ ہدایت مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دعا سکھائی ہے، اور اسی چیز کو مانگیں گے۔ انسان سب کچھ انسان کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، ہدایت نہیں ملی تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ اس کے لیے بغلہ ملا، بیوی اچھی ملی، شہرت ملی، فلاں ملا، اگرچہ اس کو ہدایت نہیں ملی تو اس کی زندگی بے مقصد ہے۔ یہ ساری کامیابی دنیا کی سانس رہنے تک ہی ہے، سانس جس وقت ختم ہو جائے گی تو حقیقت سامنے آ جائے گی، اور انسان خواہش کرے گا کہ یا اللہ پھر دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میری فائدہ کس پہ ہے، نقصان کس پہ ہے۔ آج معلوم ہوا کہ جنت کی کیا چیز ہوتی ہے، جہنم کیا چیز ہوتی ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، پھر میں جا کر وہ نیکی کے اعمال کر کے آؤں، اس طرح کی زندگی نہیں گزاروں گا جس طرح سے میں نے زندگی گزار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ فیصلہ ہو چکا، وقت میں مہلت کا دے دیا گیا، اب دوبارہ واپس ہی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت سوچے گا انسان کہ یا اللہ جو ہدایت تو نے نبی کے ذریعے سے بھیجا تھا، کاش کہ میں وہ ہدایت جان لیتا، وہ مان لیتا، اس کے اوپر عمل کر دیتا، آج میں اس پوزیشن میں نہیں رہتا تھا، آج میرا مقام کہیں اور ہوا ہوتا۔ حاضرین کرام، اس کی اہمیت کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت نامہ جو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو ملا ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہدایت نامہ ملا ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، ہم پڑھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے اوپر تدبر تو دور کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی دوری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب، ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا تعارف ہو یا کچھ نیک باتیں ہوں، کچھ اچھی نصیحتیں ہوں جس طرح دنیا کی کتابوں میں نصیحتیں مل جاتی ہیں۔ کوئی کتاب نصیحت سے خالی نہیں ہے، اگرچہ نصیحت نہیں ہے تو لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ دنیا کی جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں، آپ کو اچھی باتیں مل سکتی ہیں، پیاری باتیں مل سکتی ہیں، ثواب کی باتیں مل سکتی ہیں، لیکن مقصد زندگی اس میں نہیں ملتا، اور پھر اس دنیا میں کرنے کا لائق عمل ان کو نہیں ملتا۔ اس دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے، کس بات کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس میں نہیں ملتا۔ اگرچہ ہماری زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے، رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے ہمارے نزدیک وہی ہے کہ ثواب کا مہینہ ہاتھ پاس ہے، یقیناً اس کے اندر ثواب ہے، روزے میں ثواب ہے، صدقات میں ثواب ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے، لیکن یہ ہدایت کا جو نزول کا مہینہ ہے، اس سے ہم نے کتنی ہدایت لی ہے اور ہماری زندگی کو کتنا سنوارا ہے ہم نے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے میں نے پڑھ کر میری زندگی میں یہ تبدیلی لا لیا ہو، یہ کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ وہ جو سورتیں جو چھوٹی چھوٹی نمازوں میں پڑھتی ہیں اس تک کا معنی معلوم نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی تلاوت کرنا آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ابا ہماری بچی بہت تلاوت کرتی، قرآن پڑھتی، عربی پڑھتی، وہ پڑھتی، کیا پڑھتی؟ دنیا میں اس کو سمجھ کے بھی کچھ پڑھتی ہے کیا؟ انسان اس کو کوئی آیتیں سمجھ میں بھی تو آ رہی ہیں؟ یہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سوچے سمجھے اکثریت پڑھا کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو صرف وہ لوگوں کو صرف پڑھنے کی حد تک اس کو بجھایا جائے، سمجھنے کے لیے کوئی کتاب نہ پڑھی جاتی ہو۔ یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ لوگ اس کو صرف پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جس کو وہ ہدایت کہتا ہے، اس میں یہ ہدایت بھی ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، دنیا کے میں ظلم و زیادتی کو کیسے مٹانا ہے، یہ بھی وہی ہدایت میں شامل ہے۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے،
یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب کچھ اچھی اچھی باتیں ہوں گی. نہیں, اس دنیا کے نظام کو بدلنے کا نسخہ بھی قرآن مجید میں ہے. اس کو بدلنے کے لیے ہمیں آج جس مصیبت میں ہم مسلمان گرفتار ہیں اس سے باہر نکلنے کا نسخہ بھی قرآن مجید میں ہے. اگرچہ رمضان کے مہینے میں سارے مسلمان مل کر اس ہدایت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, اس میں ہم جاننا چاہتے ہیں, تو قرآن اس میں بتائے گا کہ تم کو کیا کرنا ہے. تمہارے سے پہلے جس قوم کو بنی اسرائیل تمہارے پر معمور تھی, کس طرح ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو گھٹا دیا. اس مقام پہ اگر سے تم آ گئے ہیں تو اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے, یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے. حاضرین کرام, یہ ہمیں ثواب کی نیت سے اگر ہم بیٹھے ہیں تو یقیناً ثواب ہے. ثواب قرآن کے لفظ میں ثواب ہے, قرآن کے ہر لفظ میں ثواب ہے, لیکن قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور وہ ہدایت یہ ہے کہ زندگی کا نظام بدلنا ہے, زندگی کا طریقہ بدلنا ہے, دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے قرآن آیا ہے. حاضرین کرام, ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم کچھ نہ کچھ حصہ ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. کچھ نہ کچھ آیتوں کو ہم چھانٹ لیں کہ ہمیں یہ سورے پڑھیں گے. اگر یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہمیں اس مہینے میں ہم قرآن پڑھیں گے. ایک منصوبہ بنا کر چلیں, اپنا بھی اپنے بیوی بچوں کا بھی ایک منصوبہ بنا کر اس رمضان میں ہم ہدایت کی کتاب کو ہدایت جاننے کے لیے ہم اس کے لیے کچھ وقت لگائیں گے. اگرچہ اس طرح سے ہم کریں گے تو ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں. آدمی کو بتانے کی ضرورت ہے, ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا, اس کو ہمیں دستک دینے کی ضرورت ہے, اس کو ہم ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی جس فضیلت کو ہم سمجھتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی, ہدایت کے راستے پر لوگوں کو لے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.